الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم معزز واجب الاحترام مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس فرقان حمید میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین حاضرات ناظرین ناظرات کو، غائبین اور غائبات کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 17 ستمبر 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے اور اس عظیم گھڑی کو ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے۔ مسلسل بالترتیب قصص الانبیاء کے موضوع پہ جمعے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ 2 جمعے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ ہوئے،
آج جو ہے پہلا جمعہ ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پہ۔ کون سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ اہم جو چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ کس علاقے میں آئے؟ کون سے معجزات اللہ کریم نے عطا فرمائے؟ اور اس امت کے لیے اس قصے میں کون سی نصیحتیں ہیں اور کون سی چیزیں قرآن تمہیں حقیقت میں سمجھانا چاہتا ہے؟ پہلی چیز، ایک زمانے میں کئی انبیاء آئے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط پیغمبر کا ایک زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان پیغمبر کا ایک زمانہ ہے، یہ باپ بیٹا ہیں۔ جس طرح حضرت یعقوب اور حضرت یوسف باپ بیٹے تھے، ایک زمانہ تھا، اور یاسین والے پیغمبر یوحنا، بولس اور شمعون ان کا ایک زمانہ ہے۔ ایک زمانے میں مختلف مقامات کے اوپر یا ایک ہی جگہ کے اوپر اللہ کریم نے کئی انبیاء کو جمع کیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، اسی طرح ان کی وفات کے بعد اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان 12 نسلیں گزری ہیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کے درمیان 13 نسلیں آ گئیں، ایک نسل جو ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ سلیمان بن داؤد بن عیسیٰ بن عوید بن ماعز بن سلمون بن حشون بن عمینا بن ایرام بن حصرون بن باعز بن فاحس بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ 13 نسلوں کا زمانہ حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں گزرا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، اور یہ علاقہ ہے بیت المقدس کا، ارض مقدس کا علاقہ ہے، فلسطین کا مسجد اقصی کا علاقہ ہے، جہاں پہ اللہ کریم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ بنی اسرائیل میں یوسف پیغمبر کے بعد یہ تیسرے نبی ہیں جن میں 5 چیزیں اللہ کریم نے جمع کی ہیں، وہ پچھلے جمعے پہ بھی ذکر کیا تھا۔ آتینا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جن کو شریعت بھی ملی، حکومت بھی ملی، نبوت بھی ملی، دولت بھی ملی اور فضیلت بھی ملی۔ یہ تیسرے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، اس کے بعد داؤد پیغمبر اور اس کے بعد سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ کریم نے وعدہ کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ 5 چیزیں عطا فرمائیں، تو ان میں سے یہ تیسرے نبی ہیں سلیمان پیغمبر، جن کو اللہ کریم نے حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اللہ کریم نے فضیلت بھی دی۔ تو جب داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بادشاہ تھے، اس وقت قاضی القضات کا عہدہ حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس تھا۔ جب داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے
تو ان کی بادشاہت کے زمانے میں قاضی القضات کا عہدہ جو ہے وہ حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس تھا، جیسا کہ قرآن مقدس نے ذکر کیا ان کے فیصلوں کا۔ اب جب داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور قاضی ہیں، ان کی نبوت کے زمانے میں اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر 15 یا 17 برس ہے جس وقت قاضی القضات کے عہدے پہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام آئے۔ تو اللہ کریم نے دونوں انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، یہ دونوں جو نبی تھے ہمارے بڑے برگزیدہ نبی تھے، بڑے پسندیدہ نبی تھے، بڑے اچھے بندے تھے، ہماری طرف رجوع کرنے والے آدمی تھے۔ اب جیسے حضرت داؤد پیغمبر کو معجزات ملے، اسی طرح اللہ کریم نے 5 بڑے معجزات حضرت سلیمان پیغمبر کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا انسانوں کو۔ کوئی انسان سلیمان پیغمبر کے سامنے سرکشی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دوسری چیز فرمایا کہ ہم نے جنات کو تابع کر دیا حضرت سلیمان پیغمبر کے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ سلیمان پیغمبر سے پہلے کسی کو ملی، نہ سلیمان پیغمبر کے بعد کسی کو ملے گی۔ فرمایا یہ ہم نے معجزہ دیا حضرت سلیمان پیغمبر کو۔ تیسرا بڑا معجزہ جو ہے، فرمایا علمنا منطق الطیر، ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی حضرت سلیمان پیغمبر کو۔ اور یہ بھی خاصیت ہے صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ چوتھا معجزہ فرمایا فسخرنا لہ الریح، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع، ہم نے ایک ہوا کو ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ پانچویں چیز کہ ہم نے تانبے کے جو ہیں وہ چشمے جاری کر دیے سلیمان پیغمبر کے لیے، وہ بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑی چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے تھے۔ چھٹی جو اہم چیز ہے وہ اپنے موقع پہ آئے گی کہ سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے جو ہیں جزیرے کے اندر بڑے بڑے حیاق سلیمانی، ہیکل سلیمانی، بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ لیکن یہ سارے جو محلات ہیں، احرامات جو ہیں، یہ سارے جزیرے سمندر کے اندر تیار کیے حضرت سلیمان پیغمبر نے، اس لیے کہ زمین کے اوپر آج بھی تمہیں جو بیت المقدس کا علاقہ ہے وہاں پہ آج تمہیں کوئی بھی ہیکل سلیمانی نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ جو ہیں اس معاملے میں بڑے متزلزل رہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک محل بھی سلیمان پیغمبر نے خشکی کے اوپر تیار نہیں کیا۔ خشکی پہ تو سارے لوگ تیار کرتے ہیں، وہ جزیرے کے اندر تیار کروایا سلیمان علیہ السلام نے۔ ایسی بہت سی ایک اہم اور خاصیات میں سے ہے جو سلیمان پیغمبر میں سے ہے، وہ اللہ کریم نے کسی اور کو وہ چیزیں عطا نہیں فرمائیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان پیغمبر کو اپنی طرف سے بہت سی چیزیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے 3 ایسی چیزیں جو کہ نہ سلیمان پیغمبر سے پہلے کسی کو ملی، نہ سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ کریم نے کسی کو عطا کی ہیں۔ وہ خاصیات ہیں حضرت سلیمان پیغمبر کی۔ قرآن مقدس میں سلیمان علیہ السلام کا نام 17 مقامات میں آتا ہے، 7 سورتوں میں۔ داؤد علیہ السلام کا نام قرآن مقدس میں 16 مقامات میں تھا، آپ بھول بھی جلدی جاتے ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن مقدس میں 17 مقامات کے اوپر ہے۔
اور 7 صورتوں میں قرآن نے ذکر کیا. سورت بقرہ میں ہے، سورت نساء میں ہے، سورت انعام میں ہے، سورت انبیاء میں ہے، سورت نمل میں ہے، سورت سبا میں ہے اور سورت صاد میں ہے. یہ 7 صورتوں میں 17 مقامات پہ نام اللہ کریم نے ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اب آپ جہاں سے بھی دیکھو گے، سورت بقرہ میں، سورت نساء میں، سورت انعام میں، انبیاء میں، نمل میں، صاد میں، سبا میں، جدھر سے بھی آپ دیکھو گے، ہر مقام کے اوپر اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کی تعریف کی ہے. جبکہ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی توہین کی، فتوے لگائے، جادوگر کہا، ساحر کہا، الیاذ باللہ کافر کہا، لیکن اللہ کریم نے 17 مقامات کے اوپر ذکر کر کے 17 مقامات میں ایک نئی مدح تعریف کے ساتھ حضرت سلیمان پیغمبر کا نام ذکر کیا، تاکہ آنے والی امت کو پتہ چلے کہ سلیمان پیغمبر نہ تو جادوگر تھے، نہ وہ ساحر تھے، نہ وہ کاہن تھے، اور نہ ہی الیاذ باللہ کوئی کفر والا کام حضرت سلیمان پیغمبر نے کیا تھا، جیسے کہ لوگوں نے معروف کر دیا، مشہور کر دیا. تو یہ جو کہتے ہیں سلیمان کا جادو، حالانکہ الیاذ باللہ پیغمبر جادو کے قریب بھی جاتا. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور خاتم سلیمان، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی. وہ آگے اپنے موقع پہ آئے گا کہ وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کی پہننے والی نہیں تھی جو عام تم انگلیوں میں پہنتے ہو. یہ انگوٹھی نہیں تھی، وہ انگوٹھی تھی مہر لگانے والی. خاتم مہر کو کہا جاتا ہے، وہ مہر لگاتے تھے. تو ایسی بہت سی خرافات جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دی ہیں. وہ اپنے اپنے موقع کے اوپر انشاءاللہ ان کی حقیقت جو ہے وہ بتائی جائے گی کہ کیا حقیقت ہے سلیمان پیغمبر کی. اب اللہ کریم نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے اس میں تو شک شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. روایات میں یا ضعیف اسرائیلی کہانیوں میں تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن قرآن مقدس جو چیز بیان کرتا ہے اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو آدمی کے لیے ہدایت کا راستہ سب سے اہم جو ہے وہ قرآن مقدس ہے. اب سورت انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پیغمبر کے قاضی القضات ہونے کا ذکر کیا ہے، اور سورت نمل میں ان کی نبوت اور رسالت اور وراثت کا ذکر کیا ہے. اب اللہ کریم نے بتایا دوسری بات، باپ اور بیٹا دونوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. کبھی باپ کی رائے ٹھیک ہو سکتی ہے، کبھی بیٹے کی رائے ٹھیک ہو سکتی ہے. جو بھی مجتہد ہوتا ہے وہ اپنے اجتہاد میں مصیب ہوتا ہے. جو بھی مجتہد ہوتا ہے وہ جو اجتہاد کرتا ہے وہ اجر سے خالی ہوتا. اب کسی کو 1 اجر ملتا ہے، کسی کو 2 اجر ملتے ہیں. کبھی بھی مجتہد کا اجتہاد جو ہے ہمیشہ مجتہد مصیب ہوتا ہے، 1 اجر کے ساتھ یا 2 اجروں کے ساتھ. اور اگر فیصلہ بیٹے کا باپ کے خلاف آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو حقیر سمجھا جائے اور بیٹے کو اعلیٰ سمجھا جائے. اب قرآن نے تمہیں یہ بات اس مقام پہ سمجھائی ہے کہ سلیمان پیغمبر نے ایک فیصلہ کیا، اپنے باپ داؤد کے خلاف فیصلہ کر دیا. فوری پھر اللہ کریم نے دونوں کی تعریف کی. کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ داؤد علیہ السلام نے غلط کیا تھا. فرمایا یہ ہماری دین ہے، ہم جس کو زیادہ سمجھ دے دیں، چاہے تو باپ سے زیادہ بیٹے کو دے دیں اور چاہے تو باپ کو زیادہ دے دیں. اس میں تو کوئی جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر اعتراض کیا جائے. وہ اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، دوسرا اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے. لیکن اللہ کریم نے وہاں پہ سلیمان پیغمبر کی تعریف کی.
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جس وقت داؤد پیغمبر اور سلیمان پیغمبر ایک کھیتی باڑی کے درمیان وہ فیصلہ کر رہے تھے، اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ اس فیصلے میں ہم بھی شریک تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس فیصلے میں ہم بھی شریک تھے۔ حالانکہ اللہ تو ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ شریک ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ دونوں پیغمبروں کے بارے میں قرآن ذکر کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ خیال نہ کرے کہ یہ کوئی کہانی ہے، یہ کوئی قصہ ہے، نہیں نہیں، یہ میں خدا تمہیں خبر دے رہا ہوں، وہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ۔ ایک بندے کی کھیتی ہے، اِذْ یحکمان فی الحرث، حرث اس کھیتی کو کہا جاتا ہے جو بارش کے پانی سے پیدا نہ ہو، جہاں پہ آدمی کی محنت لگے، ہل چلایا جائے، اس زمین کو پھاڑا جائے، پھر اس میں پانی بہایا جائے، پھر اس کے اوپر دانہ ڈالا جائے، پھر اس کے بعد پھر اس کو پانی دیا جائے۔ فرمایا جس کی دیکھ بھال کر کے، جس میں ہل پانی لگا کے، خرچہ کر کے جس زمین سے فصل پیدا کی جاتی ہے، اللہ کریم نے اس زمین کو حرث کہا ہے، کھیتی باڑی کرنے والی زمین۔ ایک وہ جنگل کا علاقہ ہے جہاں پہ بارشوں کے پانی سے پھلدار درخت پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی بندے کی محنت مشقت کوئی نہیں، کسی نے پانی نہیں لگایا، وہ اللہ کریم کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے۔ فرمایا اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ، جس وقت ایک بندے کی کھیتی، اس نے محنت مزدوری کی، ہل چلایا، پانی لگایا، اندر بیج ڈالا ہے، فصل پیدا ہوئی ہے، بڑی دیکھ بھال کی ہے، جس وقت فصل اپنی جوانی کو پہنچ گئی تو نفشت فیہ غنم القوم، رات کے ٹائم پہ ایک چرواہے کی بکریاں اس کھیت میں داخل ہو گئیں۔ نافشت، رات کا ٹائم بکریوں کے چرنا، جس وقت دن کے ٹائم پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ قرآن لفظ اور بولتا ہے۔ وہ موسیٰ پیغمبر مدین کے علاقے میں دن کے ٹائم پہ بکریاں چراتے تھے، ادھر یہ رات کا معاملہ ہوا ہے کہ ایک چرواہا ہٹ گیا ہے، اس کی بکریاں جو ہیں پوری وہ کھیت میں داخل ہو گئیں۔ اس آدمی کی کھیتی پوری مکمل طور پہ تیار ہے، جو بھی فصل ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے۔ فرمایا نفشت فیہ غنم القوم، بکریاں رات کے ٹائم پہ اندر گھسی ہیں، اس نے ساری کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تیسرے مقام پہ سورت واقعہ میں لفظ آتا ہے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، او زمین میں ہل تم چلاتے ہو، کیا کھیتی بھی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہل چلانا تمہارا کام ہے، پانی دینا تمہارا کام ہے، دانا پھینکنا تمہارا کام ہے، اس کی حفاظت کر کے کچھ دنوں کے بعد اس کے جگر کو پھاڑ کے دو حصے کر کے اندر سے پھر بالیاں نکالنا، یہ ہمارا کام۔
فرمایا نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ جس وقت صبح کے ٹائم پہ آدمی آیا، وہ اپنی فصل کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کی فصل جو ہے مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس آدمی کی بکریاں اندر داخل ہوئی ہیں؟ میری تو فصل تیار ہے مکمل طور پہ جو تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ فلاں محلے میں جو لوگ ہیں ان کی بکریاں جو ہیں رات کو تیری کھیتی میں داخل ہو۔ تو وہ بندہ دوڑ کے آ کے حضرت داؤد پیغمبر کے پاس آتا ہے، وقال یا نبی اللہ داؤد، او اللہ کا پیغمبر داؤد پیغمبر، فلاں آدمی کی بکریاں جو ہیں اس نے نفشت فیہ، میری کھیتی ساری کو تباہ و برباد کر دیا ہے، فاحکم بینی و بینہ، او داؤد پیغمبر میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلا لیا اس آدمی کو، وہ آدمی بھی پہنچا۔ اب قاضی القضات کا عہدہ سلیمان پیغمبر کے پاس، لیکن فیصلہ داؤد پیغمبر کے پاس آیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، بلا کے پوچھا، آدمی کہنے لگا ہاں اللہ کے پیغمبر، رات کو میں ذرا کام چلا گیا، میری بکریاں اس کے کھیت میں داخل ہو کے اس کی کھیتی باڑی تباہ کر۔ اب حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ تم ایسے کرو، تم اس کی بکریاں لے لو، اس لیے کہ اس نے تیری کھیتی تباہ کر دی ہے، اس کے بدلے میں تو اس کی بکریاں لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا، وہ آدمی بکریاں لے کے جانے لگا۔ جس آدمی کی بکریاں تھیں وہ بڑا پریشان ہوا، یہ معاملہ تو خراب ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے یا سلیمان، یہ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا رکو ایک منٹ، تمہارا ایک فیصلہ میں کرتا ہوں، تم ایسے کرو تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، بکریاں کھیتی والا آدمی لے لے، اتنی دیر تک زمین جو ہے وہ بکریوں والا آدمی زمین لے، زمین والا آدمی بکریاں لے لے۔ کب تک؟ وہ اس زمین کی کھیتی باڑی ٹھیک کرے، اس میں پانی لگائے، ہل چلائے، دانہ ڈالے، جس وقت جو ہے وہ کھیتی اسی حالت میں آ جائے نا جس حالت میں وہ تباہ ہوئی ہے، تو پھر تم اس سے اپنی بکریاں واپس لے لینا اور اس کے حوالے یہ زمین کر دینا۔ اتنی دیر تک وہ آدمی تیری بکریوں کی اون سے اور اس کے دودھ سے وہ فائدہ لیتا رہے گا، اور اتنی دیر تو اس زمین سے فائدہ لیتا رہے۔ جب اسی حالت میں آئے جس حالت میں تیری بکریوں نے تباہ کی ہے، اس طرح تیار کر کے زمین تو اس کے حوالے کر دے، وہ بکریاں تیرے حوالے کر دے۔ اب اس فیصلے کے اوپر دونوں آدمی جو ہیں وہ راضی ہو گئے، اب کسی کی بھی حق تلفی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہی فیصلہ دوبارہ حضرت داؤد پیغمبر کے پاس آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ما رأیک، تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں ایک آدمی کی حق تلفی ہوتی تھی، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ حضرت داؤد نے کہا بیٹا جو تم نے فیصلہ کیا ہے وہ میرے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب باپ کے خلاف فیصلہ کیا، اب قرآن نے تمہیں سمجھایا کیا ہے، جہاں پہ دین کا معاملہ آئے، جہاں پہ عدل و انصاف کا معاملہ آئے، جہاں پہ شہادت کا گواہی کا معاملہ آئے، اگر اپنے باپ کے خلاف بھی دینی پڑے تو تمہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی گواہی یا کوئی ایسا معاملہ فیصلہ جو آ جائے جو تمہارے باپ کے خلاف ہو تو فرمایا اس میں عدل انصاف اور شریعت کے مطابق ہو تو باپ کی رائے کو چھوڑ دو، شریعت کو مقدم کرو۔
تو اب اس فیصلے میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم بھی اس فیصلے میں شریک تھے۔ کیسے فیصلہ داؤد نے کیا، کیسے فیصلہ سلیمان نے کیا؟ حاکمین متحاکمین بینہما عالمین، او لوگوں ایک فیصلہ کروانے والے، دو بندے فیصلہ کرنے والے، تیسرا فرمایا عالمین، شاہدین، اے عالمین، اس فیصلے کے درمیان ہم اپنے علم سے موجود تھے۔ اللہ انہوں نے کیسے فیصلہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، نہ تو سلیمان پیغمبر کا کمال کوئی نہیں، فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، میں نے وہ سلیمان پیغمبر کو فیصلہ سمجھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ سمجھایا کہ سلیمان پیغمبر اس طریقے سے فیصلہ کر، کسی بندے کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اب لوگوں کے دل میں خیال آیا، فرمایا کہ ہم نے سلیمان پیغمبر کو سمجھا دیا فیصلہ کرنا۔ اب دونوں کے درمیان جو ہے لوگوں کے درمیان خیال آیا کہ بھائی اب جو ہے کیا داؤد پیغمبر کا مقام کم ہے اور سلیمان پیغمبر کا مقام زیادہ ہے؟ اب فوری قرآن نے یہاں پہ بات سلیمان پیغمبر کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری یہاں پہ داؤد پیغمبر کا ذکر کیا۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا، ہم نے دونوں کو اپنی طرف سے علم دیا تھا، دونوں کو اپنی طرف سے حکمت دی تھی۔ فَفَهَّمْنَاهَا، دونوں کو ہم نے سمجھایا تھا، لیکن یہ فیصلے کا علم جو ہے ہم نے سلیمان پیغمبر کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے نبوت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، بادشاہت بھی دی تھی۔ آگے ذکر کر کے اب یہاں پہ اللہ کریم نے وہ جو سلیمان پیغمبر کے پاس قاضی القضات کا عہدہ تھا، اللہ کریم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نبوت سے پہلے قاضی تھے، نبوت کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ کب عطا فرمائی یا اللہ؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سورۃ نمل ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا۔ بات ذرا سمجھنے والی ہے، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا۔ اب وراثت جو ہوتی ہے، ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں تقسیم کرنے ہیں۔ مسئلہ ذرا غور سے سننا، ہمیشہ وراثت جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد وراثت ہوتی، زندگی میں میراث نہیں ہوتی، زندگی میں میراث نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس کی 2 بچیاں ہیں اور 1 بچہ ہے، وہ کیسے تقسیم کرے گا؟ وہ تقسیم کیسے کرے گا؟ اب یہاں پہ اگر وہ زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو میراث والا قانون نہیں لگے گا۔ میراث والا قانون، میراث والا قانون کیا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر اس کا 1 لڑکا ہے، 2 لڑکیاں ہیں، 1,00,000 روپیہ ہے، 50,000 لڑکے کو آئے گا، 25,000 2 بچیوں کو آئے گا، یعنی لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو، یہ ہے میراث، یہ ہے میراث۔ اگر وہ زندگی میں دیتا ہے تو زندگی میں میراث نہیں بنے گی،
وہ جتنا لڑکے کو دے گا اتنا ہی لڑکی کو دے گا۔ ذرا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ لوگ کوئی کہتے ہیں ہم نے زندگی میں میراث تقسیم کر دی، لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں میراث۔ اللہ کے بندو، میراث ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں میراث کوئی نہیں۔ زندگی میں اگر تم تقسیم کرو گے، لڑکی اور لڑکے دونوں کو ایک جیسا مال دو گے۔ اگر لڑکے کو 1 لاکھ ملا تو لڑکی کو بھی 1 لاکھ ہی ملے گا، لڑکی کو 50,000۔ میراث ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، جٹ لوگ نہیں جو جٹ۔ چل اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ کہتے ہیں اکثر جٹ جو ہے وہ تو تقسیم کرتے ہی کوئی نہیں نا۔ ٹھیک، تو جو کرتے ہیں وہ زندگی میں وہ اسی حساب سے میراث کے قانون کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، لیکن حالانکہ زندگی میں میراث ہوتی، ہمیشہ یاد رکھو میراث بنتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو بیٹی اور بیٹے کو ایک جتنا مال دینا پڑے گا۔ اب اللہ کریم نے یہاں پہ معنی کیا سمجھایا؟ فرمایا ہم نے نبوت اور رسالت دی سلیمان پیغمبر کو داؤد پیغمبر کی وفات کے بعد۔ کیا کب دی؟ وفات کے۔ اب دیکھو، اب انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ قرآن صحیح بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان پیغمبر کو داؤد پیغمبر کا وارث بنایا۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ خَلْفٌ مِّن بَعْدِهِمْ وَارِثُو الْكِتَابِ، ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو کتاب کا وارث بنایا۔ انبیاء کی وراثت مال والی ہوتی نہیں، انبیاء کی وراثت مال دولت والی نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد سلیمان کو علم دیا، اس علم کا وارث ہم نے سلیمان پیغمبر کو بنایا ہے۔ مال دولت کا وارث۔ انبیاء کی وراثت مال والی نہیں ہوتی، دولت والی نہیں ہوتی، زمینوں والی نہیں ہوتی، باغات والی نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ نبوت اور رسالت، دین اور شریعت سنت کتاب والی ہوتی ہے۔ اگر کسی نبی کے پاس کوئی مال بچ گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نبی کا مال بچ گیا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، لوگوں ہم انبیاء کی جماعت ہیں، انبیاء کی جماعت میں سے جس نبی کا بھی کوئی چیز بھی بچ جائے وہ صدقہ ہوتی ہے، وہ تقسیم ہوتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری روایت میں آیا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑیں ہم وارث نہیں بناتے اس کا مگر وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ اب قرآن نے مانا تمہیں سمجھایا کہ سلیمان پیغمبر وارث ہوئے داؤد کے، کس چیز کے؟ علم، نبوت اور رسالت کے وارث ہوئے، مال کے وارث۔ اب یہ جو لوگ شور کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے خیبر والے باغ فدق کا مطالبہ کیا، میراث کا۔ اب نبی علیہ السلام کہیں کہ انبیاء کی وراثت وہ صدقہ ہوتی ہے، تو اب کیسے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کے خلاف چل سکتی ہے؟ پہلی بات کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا ہی نہیں۔ مطالبہ کیا انہوں نے حضرت علی اور حضرت عباس سے بات کی تھی، وہ خیبر کے باغ کی، جس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ کیوں ساری حدیثیں حضرت فاطمہ تک تو نہیں پہنچی تھی؟ جب یہ حدیث پہنچی اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہراء نے مطالبہ کیا نہیں ہے۔ 6 مہینے حضرت فاطمہ زندہ رہی۔ یہ کہتے ہیں وہ لوگ غصب کر گئے،
الیاذ باللہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو میراث دی؟ چلو حضرت ابو بکر صدیق نے اگر نہیں دی تو حضرت عمر نے بھی نہیں دی، حضرت عثمان نے بھی نہیں دی، تو حضرت علی جب خود خلیفہ بنے کیوں نہیں وہ میراث لی؟ جب خود خلیفہ ہوں پھر تو وہ لے سکتے تھے۔ چلو اگر یہ 3 صحابہ خلفاء نے نہیں دی تو حضرت علی نے خود کیوں نہیں لی جب خلیفہ بنے؟ اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے کیوں نہیں میراث لی؟ وہ شریعت کو سمجھنے والے تھے، آج کے نادان لوگ یہ شریعت سے دور ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث صدقہ ہوتی ہے جتنی بھی ہو۔ وہ تو آلریڈی مال غنیمت میں سے وہ باغ تھے، وہ تو پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 5واں حصہ جو ہے وہ آ رہا تھا، جو شریعت نے تقسیم کی تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، وہ تو پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ یعنی کوئی آگے پیچھے والا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو حضرت فاطمہ کے ذمہ لگا کے الیاذ باللہ خلفاء صحابہ کرام کے اوپر وہ بہتان لگانے کی کوشش کرتے، لیکن اس کی واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب قرآن سے تمہیں پوچھو کہ میراث کیا ہوتی ہے انبیاء کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان پیغمبر کو علم عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب قرآن نے دیکھو صرف علم کا ذکر کیا ہے، وہ حکومت کا ذکر کیا، کسی اور چیز کا ذکر کیا؟ معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے کہ علم جو نبوت اور رسالت والی چیز ہے اس کے مساوی کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اب قرآن نے کسی اور چیز کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ فرمایا آتینا داود و سلیمان علما، ہم نے سلیمان اور داود پیغمبر کو علم عطا فرمایا۔ جس وقت داود پیغمبر کی وفات ہونے لگی ہم نے کیا کیا؟ وفات کے بعد وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، ہم نے سلیمان پیغمبر کو داود کا وارث بنایا۔ کس چیز کا وارث بنایا؟ ہم نے نبوت دی سلیمان پیغمبر کو، ہم نے نبوت دی سلیمان پیغمبر کو، علم دیا سلیمان پیغمبر کو، حکمت دی سلیمان پیغمبر کو، فضیلت دی سلیمان پیغمبر کو۔ اس لیے وہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تعریف تیری ہے، تو نے ہم نے زمانے کے بندوں کے اوپر تم نے ہم کو فضیلت دی ہے، بڑی مہربانی کی ہے، تم نے ہم کو نبوت بھی دی ہے، شریعت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، فیصلے کا علم بھی دیا ہے۔ یہ علامت قرآن نے ذکر کی۔ آگے سلیمان علیہ السلام ابھی اپنا اعلان کرنے لگے دنیا کے سامنے کہ لوگو اللہ کریم نے مجھے نبوت بھی دی ہے میرے باپ کے بعد، اور کچھ ہے اس نبوت کی دلیل کے لیے مجھے معجزات بھی دیے ہیں، مجھے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ او لوگو اللہ کریم نے مجھے نبوت دی ہے، میری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ علمنا منطق الطیر، اس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ یہ دلیل کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے سلیمان پیغمبر کی نبوت کے اوپر جو دلالت کر۔ اوتینا من کل شیء، اس کی طرف دلالت ہوتی ہے بادشاہت کی طرف، اس نے مجھے نبوت بھی دی ہے، اس نے مجھے بادشاہت بھی دی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ میرا کمال کوئی نہیں، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر۔ کیا فضل ہے؟ علمنا منطق الطیر، علمنا، علماء جانتے ہیں صیغہ ماضی مجہول باب تفعیل کا متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ مجھے سکھایا گیا ہے، سکھائی وہ چیز جاتی ہے جس کا پتہ
نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے پیغمبر ہم نے وہ چیزیں تمہیں بتائیں جس کے بارے میں تمہیں پہلے پتا تو سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں علمنا، مجھے ہمیں سکھایا گیا، مجھے سکھایا گیا۔ سکھانے والا کو میرا مرشد کوئی نہیں، سکھانے والا کو پیر کوئی نہیں، سکھانے والا میرا باپ کوئی نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی معلم نہیں، کوئی فنان نہیں، کوئی بڑا آدمی کوئی نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی صالح نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی بندہ کوئی نہیں۔ کس نے سکھایا ہے؟ علمنا، مجھے اللہ کریم نے ڈائریکٹ مجھے سکھایا ہے، یہ لدنی علم ہے جو اللہ کریم نے مجھے سکھایا ہے۔ علمنا، بہت سی چیزوں کا علم مجھے سکھایا ہے، ان میں سے اہم چیز کیا ہے؟ علمنا منطق الطیر، یہ علم جو مجھے سکھایا گیا ہے، اس علم سیکھنے کے لیے میں کسی بندے کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا بھی کوئی نہیں، کسی استاد کے سامنے دوزانو نہیں ہوا، جب مجھے محنت مزدوری نہیں کرنی پڑی، کیا ہوا ہے؟ علمنا، علمی، علمنا، علمت، علمتما، علمتم، علمت، علمتما، علمتن، علمت، علمنا۔ اس نے مجھے سکھایا ہے، میرا کمال کوئی نہیں، یہ محنت سے نہیں ملا، یہ مشقت سے نہیں ملا، کسے کیسے ملا ہے؟ ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ میرے اللہ کا میرے اوپر فضل ہے۔ علمنا منطق الطیر، منطق کیا ہوتی ہے؟ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا منطق۔ علمنا منطق الطیر، علم منطق میں یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے۔ منطق کا معنی ہوتا ہے صیانت الذہن عن الخطا اللفظی فی کلام العرب، کہ عربی زبان میں لفظوں میں غلطی کرنے سے بچنے کا نام علم منطق ہے۔ تو فرمایا منطق الطیر، جو اللہ کریم نے مجھے پرندوں کی آواز سکھائی ہے، جو مجھے بولیاں سکھائی ہیں، اس کے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوتی۔ کیوں؟ کسی معلم نے تو مجھے سکھایا ہی نہیں ہے، مجھے تو اس نے سکھایا ہے۔ منطق الطیر، نسر بولے، چیل بولے تو مجھے پتا چلتا ہے، عقاب بولے مجھے پتا چلتا ہے، ہدہد بولے مجھے پتا چلتا ہے، فاختہ بولے مجھے پتا چلتا ہے، طبطبا بولے مجھے پتا چلتا ہے، ببغان بولے مجھے پتا چلتا ہے، حمامہ بولے مجھے پتا چلتا ہے، طاؤس بولتا ہے مجھے پتا چلتا ہے، فاختہ بولتی ہے، حمام بولتا ہے، جو بھی پرندہ غراب بولتا ہے۔ فرمایا علمنا منطق الطیر، اس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، جو بھی پرندہ بولتا ہے فوری میں اس کو سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پرندہ یہ کہتا ہے، یہ پرندہ یہ کہتا ہے۔ صرف پرندوں کی نہیں، وہ جو حشرات الارض ہیں ان کی بولیاں بھی اللہ کریم نے مجھے سمجھائی ہیں۔ علمنا منطق الطیر، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ لوگوں جو بھی زمین و آسمان میں چیز ہے وہ میری تسبیحات کرتی رہتی ہیں، لیکن لا تفقہون، تم سمجھتے نہیں ہو۔ فرمایا جو بھی کرتے ہیں تم سمجھتے نہیں ہو۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، اس نے مجھے سکھایا ہے، میں سلیمان کا کمال نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور بولتا ہے، کوئی بھی پرندہ بولتا ہے، اللہ کریم نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے۔ پھر قرآن نے ساتھ ہی مثال ذکر کر دی
علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اللہ کریم نے مجھے شریعت دی ہے، مجھے حکومت دی ہے، مجھے نبوت دی ہے، پرندوں کی بولیاں بھی اس نے مجھے سکھائی ہیں۔ اوتینا، ضرورت کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا فضل ہے، اس نے پرندوں کو میرے تابع کیا، ان کی بولیاں اس نے مجھے سکھائیں۔ اب داؤد علیہ السلام کے تابع تھے پہاڑ اور پرندے، اب سلیمان علیہ السلام کے تابع انسانوں کو بھی کیا، جنات کو بھی کیا، پرندوں کو بھی کیا، اور ہوا کو بھی کیا، اور شیاطین کو بھی کر دیا۔ ساری چیزیں جو ہیں حضرت سلیمان کے تابع کر دی۔ فرمایا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ اوتینا من کل شیء، یہ میری بادشاہت ہے، اللہ کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں میں سلیمان پیغمبر کا کمال، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کریم کا فضل ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ اصل سے زیادہ جو چیز ہو وہ فضل ہوتی ہے، اصل سے مزدوری 100 روپے آدمی نے 150 دیا، یہ 50، 100 مزدوری 50 اوپر کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ فرمایا یہ چیزیں میری تو اتنی محنت کوئی نہیں، مشقت کوئی نہیں، میری تو اتنی طاقت کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم نے اپنی طرف سے میرے اوپر زیادہ فضل کیا ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین۔ آگے مثال ذکر کی، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، جمع کر دیے گئے سلیمان پیغمبر کے لیے، جمع کیے گئے، جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، والطیر، پرندے بھی موجود ہیں، جنات بھی، انسان بھی، پرندے بھی موجود ہیں۔ یہ نکلنے لگے بیت المقدس سے نکل کے اسقلان اور اسدود کے درمیان غزہ کے علاقے وادی عربہ کی طرف یہ لوگ جانے لگے، سلیمان پیغمبر کا لشکر۔ جس وقت یہ نکلے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جنات بھی، انسان بھی، پرندے بھی، یوزعون، وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے تمہیں ڈسپلن سکھایا ہے۔ فرمایا کوئی پیچھے والا آدمی فوری آگے نہیں جاتا، کوئی پیچھے والا فوری آگے نہیں جاتا، یوزعون، لائنوں میں جا رہے ہیں، اپنے لشکر کے اندر اندر جا رہے ہیں۔ یوزعون، کوئی پرندہ سلیمان کے آگے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی جن سلیمان پیغمبر کے آگے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی انسان سلیمان کے تخت شاہی سے آگے جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فہم یوزعون اے یمنعون من السباق، ان کو منع کیا گیا، ڈسپلن ان کے اندر رکھا گیا کہ اپنے لشکر میں چلنا، لائنوں میں چلنا، ایک کو پیچھے والے کو آگے جانے کی اجازت نہیں، کسی جن کو انسانوں کے اوپر سبقت کرنے کی اجازت نہیں، کسی پرندے کو انسانوں کے اوپر سبقت کرنے کی اجازت نہیں۔ سلیمان پیغمبر کا تخت یوں جا رہا ہے، پیچھے جنات ہیں، نیچے انسان ہیں، اوپر جو ہیں وہ پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے تاکہ سلیمان پیغمبر کو دھوپ نہیں لگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ يُوزَعُونَ، بڑی ترتیب اور ڈسپلن کے ساتھ، بڑی سطروں میں، لائنوں میں، اپنے اپنے لشکر میں یہ سارا لشکر جا رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے گزر کے چلتے 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 حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چلتے 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 اسقلان اور غزہ اسدود کے درمیان یہ وادی عربہ، جو پہاڑوں سے آدمی جب یوں نیچے اترتا ہے، وادی کا مطلب نیچے ہوتا ہے، جس وقت یوں نیچے اترتا ہے تو نیچے سارا نملستان کا علاقہ تھا، سارا چیوٹیوں کا علاقہ تھا۔ فرمایا اتو علی واد النمل، چلتے چلتے چلتے
وادی نمل کے قریب پہنچنے لگے، چیونٹیوں کی بستی کے قریب پہنچنے لگے، ملک نملستان میں پہنچنے لگے۔ وادی اربا میں یہ وادی ہے اسقلان اور غزہ کے درمیان، بیت المقدس سے تھوڑا ہٹ کے وہ اسقلان، وہ جہاں سے امام ابن حجر الاسقلانی ہے، اس وادی میں سلیمان علیہ السلام پہاڑوں کے راستے سے جا رہے۔ الا واد النمل، یہ پہاڑوں کے اوپر وادی نیچے ہے، ابھی یہ لوگ دور ہے، لشکر دور ہے، تو وہاں پہ آگے کیا دیکھا ہے؟ اتوا الا واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، آگے ایک چیونٹی بڑی جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں اٹھا کے، اپنے کان اٹھا کے، آنکھیں تیز کر کے چاروں طرف سے گھومتی پھرتی ہے، دیکھ رہی ہے کہیں سے کوئی لشکر ہماری چیونٹیوں کے اوپر حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی ہمیں روند نہ دے۔ اتوا الا واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی کہہ رہی تھی اپنی چیونٹیوں کو، او جلدی کرو، ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اب قرآن مقدس میں نمل 2 مقام پہ ہے اور نملہ 1 مقام پہ ہے قرآن پاک میں، اور اسی چیونٹی کے نام کے اوپر اللہ نے سورت نمل رکھی۔ اب کیوں چیونٹی کے نام پہ اللہ نے سورت رکھی؟ چیونٹی نے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہوئی؟ نہ، چیونٹی نے 2 چیزیں بڑی اہم کی ہیں، اس نے مخلوق کا حق بھی بیان کیا اور خالق کا حق بھی بیان کیا، اس نے دونوں چیزیں بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے نام پہ سورت نمل رکھ دی ہے۔ 3 صورتیں ہیں حشرات کے نام پہ، عنکبوت، نمل اور نحل، یہ 3 صورتیں ہیں، عنکبوت، نمل اور نحل، ان صورتیں۔ باقی کچھ حیوانوں کے نام پہ، البقرہ گائے کے نام پہ، اور انعام یہ جانوروں والی صورت جو ہے۔ اور قرآن مقدس میں ٹوٹل جو ہے 27 قسم کے پرندے جانوروں کا ذکر ہے، ٹوٹل 27 پرندے اور جانوروں کا ذکر ہے، جن میں یہ گھوڑا بھی ہے، یہ چیزیں ساری ملا کے 27 ہیں جن کا ذکر قرآن مقدس میں، جن کے نام موجود ہیں۔ حتی اذا اتوا الی واد النمل، ابھی سلیمان پیغمبر پیچھے ہیں پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر، اس چیونٹی نے دیکھا سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، فوری اونچی آواز سے آوازیں دینے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو چیونٹیوں، الارم خطرے کا، معاملہ بڑا ڈینجرس ہے، ڈیفنس سسٹم ابھی میرا کمزور ہونے لگا ہے تمہارا، جلدی کرو، ابھی ڈیفنس والا معاملہ ختم ہونے لگا ہے، ابھی ریڈار میں اتار کے تمہیں بتانے لگی ہوں، جلدی کرو جلدی کرو، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم، کیوں داخل ہو جائیں؟ کیا بری خبر آنے لگی ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، وہ سلیمان پیغمبر کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بڑا عظیم لشکر ہے، وہ دولر شاہی، وہ بادشاہت، وہ سلطنت والا پیغمبر سلیمان جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے تمہارے علاقے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ سلیمان پیغمبر جبار بھی کوئی نہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی کوئی نہیں، وہ جان بوجھ کے چھوٹی مخلوق پہ ظلم بھی کرتا۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ تو سلیمان کو پتہ چلے گا، نہ سلیمان کے لشکر کو پتہ چلے گا، کیوں؟ اتنا بڑا بادشاہ، چیونٹیوں کا پتہ کوئی نہیں۔ آگے کہنے لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ اگر چیونٹی جتنا دماغ دے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہنے لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یشعرون جمع کا صیغہ معنی کیا سمجھاتی ہے؟ او سن لو چیونٹیو، نہ تو سلیمان پیغمبر غیب کا علم جاننے والا، نہ تو جنات جانتے ہیں، نہ انسان جانتے ہیں، نہ سلیمان جانتا ہے، نہ پرندے جانتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کوئی بھی جاننے والا
کوئی بھی عالم الغیب، کوئی بھی حاضر ناظر کوئی نہیں۔ ہاں اگر ان کو پتہ چلے لا یحتمنکم، سلیمان پیغمبر جابر کوئی نہیں جو تمہارے اوپر زیادتی کرے جان بوجھ کے۔ فرمایا ایسا کوئی نہیں، کیوں ایسا نہ ہو وہم لا یشعرون، ان کے پاس غیب کا علم، وہ جانتے، وہ ایسا کام کرنے والے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عالم الغیب فلا یظہر، غیب کا علم جاننے والی صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو سلیمان پیغمبر نہ انبیاء جانتے ہیں، نہ ملائکہ جانتے ہیں، نہ جنات جانتے ہیں، نہ انسان جانتے ہیں، نہ سلیمان پیغمبر کے صحابی جانتے ہیں، نہ کوئی پرندوں میں سے جانتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، نمل دخلو، مخلوق کی خیر خائی، لا یشعرون، مسئلہ توحید اس نے ذکر کیا۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ اللہ کریم نے اس چونٹی کے نام پہ قرآن مقدس میں پوری سورت ذکر کی ہے۔ اب اس چونٹی کا مقام اتنا ہے جس نے اللہ کی توحید والا مسئلہ مانا، کیا اس بندے کا اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے جو اللہ کی توحید پہ یقین رکھنے والا ہے؟ وہ چونٹی نے جب یہ آواز لگائی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے چونٹی کی آواز اٹھا کے سلیمان کے کانوں میں ڈال دی۔ کیوں؟ سلیمان پیغمبر دور ہیں، پہاڑ کے اوپر ہیں، اس نے دور سے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو 15 کلومیٹر تک چونٹی کی آرام سے نظر جاتی۔ چونٹی کی جو نظر ہے 15 کلومیٹر تک آرام سے ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آدمی قریب کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ چونٹی کی آواز اٹھا کے، امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے یہ قبیلہ شیسان کی چونٹی تھی، واللہ اعلم۔ اب لیکن علامہ عماد الدین نے ذکر کی ہے کہ یہ قبیلہ شیسان کی چونٹی تھی۔ وکانت ارجا، اس کا ایک پاؤں بھی خراب تھا، یہ علامہ عماد الدین کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ فرمانے لگے اس کی آواز اٹھا کے ہم نے سلیمان پیغمبر کے کانوں میں ڈالی۔ جس وقت آواز آئی ہے فتبسم، 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 کانوں میں آواز پڑنے لگی، تبسم، آواز کانوں میں آئی، مسکراہٹ چہرے پہ آنے لگی۔ فتبسم، یہ تبسم اس وقت آیا جس وقت آواز آئی ہے۔ تھوڑا سا آگے گزرے، جس وقت وہ وادی نملستان کو دیکھے، ضاحکا من قولہا، ہنسنے لگے سلیمان پیغمبر۔ ہنسنا 3 قسم کا ہو، تبسم، ضحک اور قہقہا۔ نماز میں قہقہا آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جنازے میں آئے تو جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں اگر آدمی قہقہا لگا کہ دوسرے آدمی نے آواز سن لی اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تبسم اور ضحک اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز ٹوٹتی۔ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی آواز جس وقت اٹھا کے ہم نے کانوں میں سلیمان پیغمبر کے کانوں میں ڈالی۔ فتبسم، تبسم کا مطلب ہوتا ہے چہرے کی سلوٹیں بدلنے لگے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے اثرات آنے لگے۔ ضاحکن، آگے چلتے چلتے جس وقت اندازہ کیا وادی نملستان کا، جس وقت آگے دیکھا ہے، فرمایا ضاحکن من قولہا، اپنی آنکھوں سے اس چونٹیوں کو دیکھا، ضاحکن، ہنسنے لگے سلیمان پیغمبر۔ چونٹی جو ہے، بس 1-2 باتیں میں آپ کو ان کی بتا دیتا ہوں، ورنہ چونٹیوں کو پورا ایک تو کم از کم جمعہ چاہیے۔ 2500 اقسام ذکر کی ہیں حیات الحیوان والے نے چونٹیوں کی، اور فرمایا یہ کوئی اللہ کی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ 3 سے لے کے 10 سال تک عمر ہوتی ہے ایک چونٹی کی۔ وہ کہتے ہیں اس کا اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو، ان کی اندر جو ہے ایک سردار ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہوں، اور وہ مؤنث ہوتی ہے۔ سردار کیا ہوتی ہے؟ وہ فیمیل، نو میل، فیمیل۔ فیمیل جو ہے جتنی بھی ہیں انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ،
باقی جو حیوانات ہیں ان کی سردار اکثر مؤنث ہے، ان کی سردار اکثر، لیکن انسانوں کا سردار اللہ نے مذکر بنایا ہے۔ حیوانوں کی سردار مؤنث، انسانوں کا سردار مذکر۔ اب یہ دیکھ لو، اگر مؤنث کو لے کے آؤ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو انسانیت سے نکال کے حیوانیت میں داخل کرو گے۔ قالت نملۃ، جس وقت اس کی آواز سنی سلیمان پیغمبر نے، فرمایا کہ یہ جو سردار ہوتی ہے وہ CID کرنے کے لیے پہلے ایک لشکر باہر بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کے تلاش کرو کہ کھانا کہاں پہ موجود ہے۔ وہ باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کھانا کہیں پڑا ہے، وہ فوری کھانا دیکھ کے کھانا شروع نہیں کر دیتی، واپس چلی جاتی، واپس جا کے اپنی سردار کو بتاتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ کھانا ہے، اتنی مقدار میں ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں اتنی فوج چاہیے، 50 چیونٹیوں کی فوج یا 100 فوجیوں کی، اتنی چونٹیاں ہمیں چاہیے۔ تو وہ پھر جو ہے کچھ دیر کے بعد جس وقت دیکھا وہاں پہ لوگ چلے گئے، پھر وہ فوج آتی ہے، وہ کھانا اٹھا کے اپنے مسکن میں چلی جاتی ہے۔ اب جو اس نے اطلاع دینے کے لیے بھیجی ہوئی نہ دیکھ کے وہ کھانا کدھر ہے، ان میں سے اگر ایک چیونٹی بھی ماری جائے، اس طرف دوسریاں چیونٹیاں جا کے منع کر دیتی ہیں کہ اس کھانے کی طرف نہ جانا، انہوں نے ہم میں سے 2 آدمیوں کو، 2 چیونٹیوں کو یا 3 چیونٹیوں کو مار دیا ہے، اس کھانے کی طرف کبھی بھی چیونٹیاں آتی نہیں ہیں۔ اب تم دیکھو، جس وقت تم بیٹھے ہوتے ہو، کھانا گرتا ہے تمہارا، چیونٹیاں آ کے سونگتی ہیں، تمہاری موجودگی میں چیونٹیاں وہ کھانا نہیں کھاتی۔ کب کھاتی ہیں؟ جب تم اٹھ کے چلے جاتے ہو، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھو وہاں پہ وہ چیونٹیاں کھانا اٹھا رہی ہوں گی یا اٹھا کے لے جائیں گی۔ فرمایا سبحان الخالق العظیم من علمہم، یہ چیزیں ان کو کس نے سکھائیں؟ یہ اللہ کریم کی ذات نے سکھائیں۔ فرمایا پھر یہ کھانا جس وقت لے کے جاتی ہیں، اندر جو دانہ ہوتا ہے، جاتے ہی جا کے دانے کو سالم نہیں رہنے دیتی، دانے کو جا کے فوری درمیان سے 2 حصے میں تقسیم کر دیتی۔ اگر ایک دانہ درمیان سے ٹوٹ جائے، کبھی اس سے پودا پیدا نہیں ہوتا۔ چیونٹیاں اندر جا کے جب اپنے مسکنوں میں لے جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیتی ہیں، آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا ادھر ہوتا ہے، تاکہ اس میں سے نمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی شاخ یا پودا پیدا نہ ہو جائے۔ وہ نملہ جو پہرا دے رہی تھی، وہ جاگ کے دے رہی تھی یا سو کے؟ تو پہرے دار کے لیے اصول کیا ہے کہ وہ جاگتا رہے، رات کو یا دن کو۔ ایسا نہ ہو کہ پٹرول پمپ کے اوپر گاڑی پولیس کی کھڑی ہو کے سارے سوئے ہوں، یہ لوگ گشت کر رہے ہیں۔ فوج کو چاہیے کہ وہ جاگ کے پہرا دے۔ یہ قرآن نے تمہیں اصول دیا ہے ایک چھوٹی مخلوق چیونٹی کے ذریعے سے۔ جب تمہیں کہیں سے خطرہ لاحق ہونے لگے، پہلے آواز دے دو کہ بھائی ادھر سے خطرہ ہے۔ لیکن کہاں حارس چوکیدار جو ہے اس کی نظریں تیز ہونی چاہیے، اس کے کان جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے، بیداری کی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ سارا سبق تم کو قرآن نے دیا ہے۔ ایسا تو پولیس والے گشت میں نکلے، آرام سے جا کے پمپ پہ گاڑی کھڑی کی، سارے سوئے ہوئے تھے، کوئی گشت وشت کوئی نہیں۔ اسی لیے یہ قرآن نے تمہیں سمجھایا ہے، یہ حارس کے اوپر لازم ہوتا ہے، جس نے یہ پہرا دینا ہے وہ جاگ کے پہرا دے اور ہر طرف وہ خیال کر کے پہرا دے۔ فرمایا اس چیونٹی نے اپنی مخلوق کی خیر خواہی کی، ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر۔ سلیمان پیغمبر جو ہیں اسی مقام کے اوپر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، مسکرا کے فوری اللہ کریم کی اس نعمت کا شکر کرنے لگے، کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ اوزعنی، وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری نعمت کا شکر کرنے کے لیے کوئی چیز میرے وجود میں رکاوٹ نہ بنے۔
اوزعنی لا یمنعنی من شکرک عن شیء، اے اللہ کوئی چیز نہ میرے اوپر غفلت آئے، نہ میرے اوپر مال آئے، نہ دولت آئے، نہ خاندان آئے، نہ قبیلہ آئے، نہ کنبہ آئے، ربی اوزعنی ان اشکر، اے اللہ میں شکر تیرا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرا شکر کروں۔ کیوں؟ اس لیے نعمت بھی تیری ہے، منعم بھی تو ہے، منعم بھی ہی میری ذات ہے، انعام تیری ذات کرنے والی ہے۔ کیوں؟ نعمت وہی دیتا ہے جس کے خزانوں میں کمی آتی۔ اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق دے، ثبتنی وثقنی، اے اللہ مجھے مضبوط کر، مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کروں، تیری ایک ایک نعمت کا شکر ادا کروں، بار بار شکر کروں۔ کیوں؟ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو مخلوق میں سے کوئی دینے کی طاقت یہ وہی دے سکتا ہے جو قدرت کاملہ کا مالک ہو، اب تیرے علاوہ کوئی قدیر اور الہ ہو سکتا۔ قال ابو العطاہیہ کہنے لگا شکر کر اس کی نعمت کا۔ کیسے؟ وَأَنْتَ إِلَٰهُ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي ربی اوزعنی ان اشکر، اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کروں۔ کیوں تیرا شکر کروں؟ اس لیے وَأَنْتَ إِلَٰهُ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي وَأَنْتَ إِلَٰهُ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي بِذَلِكَ مَا أَمَّرْتُ فِي النَّاسِ يَشْهَدُونَ تعالیت رب الناس عن قول من دعا سواک الہا انت اعلی و امجد لک الخلق والنعماء والامر کلہ فایاک نستہدی و ایاک نعبد۔ اے اللہ جس طرح عبادت تیری اسی طرح شکر بھی تیرا ہے، عبادت تیرے علاوہ کسی کی ہو سکتی؟ اے اللہ ہدایت کا راستہ تیرے علاوہ کوئی دکھانے والا کوئی نہیں، اس لیے میں کیا کہتا ہوں وَأَنْتَ إِلَٰهُ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي بِذَلِكَ مَا أَمَّرْتُ فِي النَّاسِ يَشْهَدُونَ۔ میں نے لوگوں میں ایام گزارے ہیں، مہینے گزر گئے، دن گزر گئے، ایام گزر گئے، سالہ سال گزر گئے، ہائے افسوس میرے ان ایام پہ، ہائے افسوس میری اس زندگی پہ جس زندگی میں میں نعمتیں تو لیتا رہا لیکن شکر کوئی نہیں کی۔ ہائے افسوس میرے ان ایام میں جو میں نے لوگوں میں گزار دیے، مہینے گزر گئے، سالہ سال گزر گئے، میں لمبا زمانہ نعمتیں اس کی لیتا رہا لیکن میں نے شکر ادا کوئی نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیت رب الناس عن قول من دعا سواک الہا انت اعلی و امجد۔ اے اللہ کوئی تمہیں بلائے کوئی نہ بلائے تو بلانے سے بے پرواہ ہے، اگر کوئی تمہیں بلاتا رہے تیری بادشاہت زیادہ نہیں ہوتی، اگر کوئی تمہیں نہ بلائے تیری بادشاہت میں کمی آتی۔ کیوں؟ تعالیت رب الناس عن قول من دعا سواک الہا انت الاعلی و امجد۔ اے اللہ تو کسی کے بلانے والے قول سے مبرہ ہے، تو بلند ہے، کوئی بلائے نہ بلائے تیری حکومت میں فرق آتا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے لک الخلق والامر والنعماء کلہ فایاک نستہدی و ایاک نعبد۔ اے اللہ ہر چیز تو تیرے لیے ہے، مخلوق بھی تیری ہے، حکومت بھی تیری ہے، الوہیت بھی تیری ہے، بادشاہت بھی تیری ہے، قدرت بھی تیری ہے، نعمتیں بھی تیری ہیں، کمال بھی تیرے ہیں، عزتیں بھی تیری ہیں، جلال بھی تیرا ہے، جبروت بھی تیرا ہے، زمین و آسمان بھی تیرا ہے، کون و قضا بھی تیرا ہے، فلک و نوا بھی تیرا ہے، نجوم و فلک بھی تیرے ہیں، بر و بحر بھی تیرا ہے، شمس و قمر بھی تیرا ہے،
نجوم و جبال شجر بھی تیرا ہے، ہر چیز تیری ہے، میراث بھی تیری ہے، زمین بھی تیری ہے، مخلوقات بھی تیری ہیں اللہ، شمس و قمر، ستارے، نجوم، مواسم، ہوائیں، بادل، سحاب، ساری چیزیں تیری ملکیت میں ہیں، میراث یہ تیری ہے، حکومت تیری چلتی ہے، بادشاہت تیری چلتی ہے، قوت تیری چلتی ہے، سلطنت بھی تیری ہے، حکومت بھی تیری ہے، طاقتیں بھی تیری ہیں، عزتیں بھی تیری ہیں، رفعت بھی تیری ہے، مکانت بھی تیری ہے، تقدس بھی تیرا ہے، کمال بھی تیرا ہے، شرف بھی تیرا ہے، رفعت بھی تیری ہے، جلال بھی تیرا ہے، جبروت بھی تیرا ہے، جمال بھی تیرا ہے، تقدسیت بھی تیری ہے، الوہیت بھی تیری ہے، حکمت بھی تیری ہے، امر بھی تیرا ہے، حکم بھی تیرا ہے، اذن بھی تیرا ہے، عدل بھی تیرا ہے، قوت بھی تیری ہے، طاقت بھی تیری ہے، اختیارات بھی تیرے ہیں، مختار بھی تو ہے، کار عالم کا مدبر بھی تو ہے، ذی تصرف بھی تو ہے، مختار بھی تو ہے، مدبر بھی تو ہے، نظام کو چلانے والا بھی تو ہے، دجیج الاصوات کی سماعت کرنے والا بھی تو ہے، بے اختلاف اللغات کو سمجھنے والا بھی تو ہے، الا تفنن الحاجات کو سمجھنے والا بھی تو ہے، من نقطار الارض والسماوات کو سمجھنے والا بھی تو ہے، اللہ حسنات کا قابل بھی تو ہے، غافر الذنب بھی تو ہے، شدید العقاب بھی تو ہے، ذی الطول بھی تو ہے، الہ بھی تو ہے، مومن بھی تو ہے، محیمن بھی تو ہے، ساری چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، لک الخلق والامر والنعماء کلہ فإیاک نستہدی وإیاک نعبد۔ اس لیے اللہ عبادت کا حق بھی تیرا اور شکر کا حق بھی تیرا، اوزعنی ان اشکر، مجھے توفیق دے کوئی چیز بھی میرے سامنے رکاوٹ نہ بنے کہ میں تیرا شکر نہ ادا کر سکوں، ثبتنی، تیری نعمت ایک آئے میں شکر 1000 دفعہ کروں، اوزعنی، تیری نعمتیں آتی رہیں میں شکر ادا کرتا رہوں، اس لیے کہ شکر بھی تیری نعمت ہے، اس لیے میں تیری نعمت پہ نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں، اوزعنی ان اشکر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔